بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور وہ مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر حضرت سیدنا امام حسن کے مشکیزہ کے اندر ڈالا گیا تھا۔ حضرت امام حسن 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی۔ جناب زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت زینب فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان، امی اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیرے تلوں سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ ساتھ ہی سیدنا امام حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب آپ کی تعبیر پوری ہوئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں اور کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ حضرت امام حسن نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ بے شک یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں تھا بلکہ قاتل حسن بھی وہی تھا۔ اس پر تو سب کو اتفاق ہے کہ سازشیں یزید کی ہی تھیں، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین کو بلا کر حکم دیا تاکہ کچھ نصیحتیں کریں۔ حضرت سیدنا حسین آئے اور حالت دیکھی تو گلے مل کر اپنے بھائی سے خوب روئے اور بولے، بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب حضرت امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ خیر جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو چکا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکراتے ہیں حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں۔ حضرت حسن نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نا نانا کی وہ حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا تھی؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، جس میں سے ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال رنگ کا کس کا ہے؟ کہا گیا کہ لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا، رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان جنت کی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، فوراً حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ آپ کے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور آپ کے دوسرے نواسے حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی مناسبت کی وجہ سے چونکہ خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا
اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت اور نام قاسم تھا۔ ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہیں گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی ہو۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن نے اپنے بازو پر بندھا تویز کھولا اور حکم دیا کہ فروا کو دو۔ تویز کھولا گیا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تویز بیٹے کے بازو پر باندھا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہوگا، اس وقت یہ تویز یعنی یہ میرا خط کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لے رہا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے تھے۔ حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک حضرت حسن کو دفن کرنے کے لیے گئے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، وہ بدترین آدمی کہ جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں یہیں پر دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاشے پہ تیر چلائے۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روکا اور جنازے پہ تیر چلانا شروع کیے۔ بعض روایتیں جہاں تک ملتی ہیں کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے تو حضرت زینب نے کہا فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا ہے، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا ہے؟ کہا گیا جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تھا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکلی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ ایک اور کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون ہی نکلا۔ کسی نے حضرت امام حسین سے کہا کہ شہزادہ حضرت حسن کی یہ بھی وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔